کوشش کرتے ہیں کہ ہم ناراض کو منا لیں، مگر وہ نہ مانے تو؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اتنے بڑے کام کر لیتے ہو اور ایک دل کو راضی نہیں کر سکتے۔ کاریگری اسی کو کہتے ہیں کہ جو راضی نہیں ہو رہا اس کو راضی کر لو۔ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے، آپ اس کو وہ چابی لگاؤ۔ آپ اسے ایسا سلوک کریں کہ وہ آپ کو سچا سمجھے۔ آپ اسے ایک آزمائش سمجھیں جو آپ نے حل کرنی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ اسے پہلے ہی چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوڑنے کی بجائے اگر اسے جوڑنے کی کوشش کرو تو شاید بات بن جائے۔ لوگ ایسا کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر سب کافر ڈر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں نے تم سے آج کیا سلوک کرنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں ہے۔ کسی آدمی کے دل کو بعد میں جانو، پہلے اپنے دل کے بارے میں جانو کہ اگر آپ کے دل میں اس کے خلاف غصہ ہے تو وہ راضی نہیں ہوگا، اور اگر آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو ناواقف آدمی آپ کی بات سننے کے لیے آ جائے گا۔ اگر گلی سے گزرتے ہوئے بندے کو محبت سے دیکھو، اگر گلی سے گزرتے ہوئے بندے کو محبت سے دیکھو تو وہ آپ کے پاس آ کر کہے گا کہ کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ حالانکہ آپ نے بلایا نہیں۔ اگر آپ جانور کو پیار سے دیکھو تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ کتا ہو تو دم ہلانا شروع کر دے گا۔ آپ صرف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ باتوں کو بند کر کے محبت کا عمل شروع کریں۔ اگر محبت جاری ہو جائے تو سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز محبت سے محروم کر دیتی ہے اور وہ ہے پیسے کا لالچ۔ پیسے کا لالچ محبت سے محروم کر دیتا ہے۔ مطالعے کے بارے میں ایک بات غور سے سن لو کہ اتنا علم رکھو جتنا زندگی کے کام آئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہو اور گرد و پیش سے بے خبر ہو جاؤ۔ ایک آدمی تفسیر لکھتا جا رہا تھا، اسے کسی نے کہا کہ ڈھاکہ فال ہونے والا ہے تو اس نے کہا ہونے دو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لائبریری کو پڑھتے جاؤ اور دنیا باہر سے بدل جائے۔ دنیا کا بھی خیال رکھو۔ اگر کوئی علم لدنی اور علم معرفت سیکھتا ہے اور اس کا باپ فوت ہو جائے تو اس کا علم اس کے کس کام کا کہ وہ نہ جنازے پر پہنچ سکا اور نہ قبر پر۔ یہ نہ ہو کہ باپ بلاتا رہا اور آپ مطالعے میں مصروف رہیں۔ باپ کو راضی کرنا آنا چاہیے اور ماں سے دعا لینا آنا چاہیے۔ اگر ماں اور باپ کو راضی کرنا نہ آیا تو آپ کو بیوی اور بچے راضی کرنا بھی نہیں آئے گا۔ راضی کرنے کا فن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا کم سمجھو، اپنے آپ کو تکبر میں نہ سمجھو، اس طرح راضی کرنا آ جائے گا۔ یہ آپ کی انا ہوتی ہے جو آپ کو دنیا سے نکال رہی ہے۔ انا کو ختم کر دو، دفتر میں انا ختم کر دو، پیسے کی انا ختم کر دو اور اپنے آپ کو ذرا کم سمجھو تو دنیا کا کوئی کاروبار تمہیں روک نہیں سکتا۔ یہ سب دین ہی ہے۔ دین والا آدمی اگر دکان بنا لے تو بھی دین ہے، یعنی کہ اس کے شعبے نے اور اس کے پیشے نے اسے بے دین نہیں کیا۔ بے دین کس نے کرنا ہے؟ اس کی نیت نے اور اس کے اعمال نے۔ کوئی بھی کام جو ایمانداری سے کیا جائے وہ دین کا کام ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ اس نے بے شمار شعبے پیدا فرما رکھے ہیں۔ پہاڑ سے زمین اور سمندر تک سب اس کے شعبے ہیں۔ پانی کا چلنا شعبہ ہے اور لکڑی کا کاٹنا شعبہ ہے۔ صرف درخت کو دیکھو، لکڑی، فرنیچر، ٹمبر، ایندھن، مکان اور بے شمار واقعات ہیں۔ معمولی سی سبزی اگی اور آپ کے دسترخوان تک آنے میں کئی واقعات اور کاروباروں سے گزر کر آئی ہے۔ کاروبار کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ چیزوں کی نیت ہو تو وہ اپنے منصب کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو منصب یہ ہے کہ دوسرے کو راضی کرو اور دوسرے کو خوش رکھو۔ کسی دل سے بد دعا نہ لو، پھر اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ دلوں کی ناراضگی یا خوف جو ہے وہ بد دعا بن جاتا ہے۔ یہ بد دعا بھی بعض اوقات راستہ روک لیتی ہے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ لوگوں کو دعا گو بناؤ اور انہیں راضی کرو، ہر حال میں راضی کرو۔